وعلى رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور سچے راستے پر چلنے والا، دین حق پر قائم رہنے والا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا بنایا، اللہ کے دین کو ماننے والا بنایا، اور اللہ کے دین میں جن ہستیوں کو اللہ نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنایا، اولیاء صالحین کے مقام و مرتبے کو ماننے والا اور ان کے طریقے پر چلنے والا بنایا، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ عزیزو، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہمیں مل گئی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت ایسی نعمت ہے کہ جو اندھیرے سے اجالے میں آ جاتا ہے تو اسے پوچھا جائے کہ اجالا کیا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے، وہ بتا پائے گا کہ بھئی اجالا کیا ہوتا ہے۔ جس نے زندگی کے کثیر سال ہا سال اندھیری کال کوٹھڑی میں گزار دی ہو، اس کو کبھی سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو، اس سے اگر کبھی رہائی نصیب ہو جائے، آزادی مل جائے اور وہ دن کے اجالے میں آ جائے تو اس سے پوچھو تو پتہ چلتا ہے کہ اجالا کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کفر و ضلالت کا جو اندھیرا ہے، شرک و کفر کا جو اندھیرا ہے، وہ اندھیرا ایسا اندھیرا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ رات کا اندھیرا بھی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، جہنم کا اندھیرا بھی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اندھیرا وہ اندھیرا ہے جو کفر و شرک کا اندھیرا ہے، جو اللہ کے فضل سے کفر و شرک کے اندھیرے سے، اس کی دلدل سے نکل کے ہدایت کے اجالے میں آ جاتا ہے، ہدایت کے نور میں آ جاتا ہے، تو اس بندے سے پوچھو تو پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا مزہ کیا ہوتا ہے اور ہدایت کے نور کا اجالا کیا ہوتا ہے، وہی بتا سکتا ہے۔ ہم اور آپ تو صرف تصور کر سکتے ہیں، مگر حقیقت میں تو وہی جانتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں یہ نعمت لازوال سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور ہدایت پر ہمیں اللہ نے قائم رکھا ہے، اور اس ہدایت کا سب سے بڑا ہم پر یہ اثر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، شراب سے بچے ہوئے ہیں، اور زنا سے بچے ہوئے ہیں، چوری سے بچے ہوئے ہیں، بیاج خوری سے بچے ہوئے ہیں، اور سٹے خوری سے، جوے سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل خاص ہے۔ جس کو بھی اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت کا خوب انعام فرمایا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں عظیم زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب اس عظیم زندگی کے مل جانے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے جن عبادتوں کو فرض فرمایا ہے، ان عبادتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا ہے۔ جیسے 5 وقتہ نمازیں ہیں تو ہمیں 5 وقتہ نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے ہیں، اگر بیمار نہیں ہیں، سفر میں نہیں ہیں، تو ان روزوں کو ضرور رکھنا چاہیے۔ بیمار ہیں، سفر میں ہیں، تو شریعت نے ان کے لیے رخصت رکھی ہے کہ بیماری جب ختم ہو جائے تو اس کی قضا کر لیں، سفر جیسے ہی ختم ہو جائے تو اس کے بعد رمضان کے بعد کے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
طرف سے ہمارے لیے رحمت ہے، شریعت کا ایک ضابطہ ہے۔ بہرکیف عبادتوں کی پابندی کرنا ہے، حلال کو حلال جاننا ہے، حرام کو حرام جاننا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت مطہرہ پر ہمیں پابند ہو جانا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مطالبہ اور ہم سے فرمایا ہے، مومنوں سے ایک اور مطالبہ فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اسی قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب آپ لوگوں سے بتا دو، انہیں یہ بات سمجھا دو، بتا دو، اعلان کر دو، تمہیں جو ہدایت ملی ہے، تمہیں جو رحمت ملی ہے، جو تمہیں نعمت ملی ہے، جو تمہیں جنت کا مشدہ ملا ہے، جو تمہیں جہنم سے بچائے جانے کا مشدہ ملا ہے، یہ ساری نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں، قرآن ملا ہے، نبوت ملی ہے، نبوت جو عطا کی گئی ہے تمہارے درمیان ہدایت کے لیے، جس ذات کو نبوت عطا کی گئی، جس ذات کو پیغمبر بنا کے تمہارے درمیان بھیجا گیا، یہ ساری نعمتیں تمہیں ملی ہیں۔ ان نعمتوں کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ اسی پیغمبر کے رشتہ داروں سے محبت کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اسی پیغمبر جس نے تمہیں ہدایت کا سر چشمہ عطا فرمایا ہے، اللہ کا کلام تمہیں عطا فرمایا ہے اور اللہ کی رحمت سے تمہیں آشنا فرمایا ہے، ضلالت کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر کے ایمان و ہدایت کے اجالوں میں تمہیں لایا ہے۔ اس نبی کے بارگاہ میں شکر گزاری کا حق یہ ہے کہ ان کے اور ان کے اہل بیت سے رشتہ داروں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کے علاوہ نہ تم سے دولت چاہتے ہیں، نہ تم سے مال و زر چاہتے ہیں، نہ زمین جائیداد چاہتے ہیں، نہ تمہاری کمائیوں میں سے ہمارے لیے کوئی چاہیے، نہ تمہاری دولتوں میں سے ہمارے لیے کوئی حصہ چاہیے۔ چاہیے تو کیا چاہیے؟ صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مومنوں سے مطلوب فرمایا، مومنوں کو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم فرمائی کہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ الحمدللہ اہل بیت سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت کے ناموس پر ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ ہماری جان کا کیا حصہ ہے اگر کوئی ان کے ناموس پر ہمارے جسموں کے ہزاروں ٹکڑے کرنا چاہے تو ہم ہمارے جسموں کو تیار رکھیں گے، یقیناً ہم اہل بیت کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہیں گے۔ الحمدللہ جو ان کی محبت میں قربان ہو جاتا ہے، جو ان کی محبت میں نثار ہو جاتا ہے، جو ان کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میری اہل بیت کے ساتھ تم بھلائی کرو اور ان میں بدلہ چکانے کی طاقت نہ ہو، پریشان نہ ہونا، قیامت میں تمہیں وہ بدلہ عطا فرمانے والا ہوں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نعمتوں کے نعمتیں، عظمتوں کی عظمتیں اور رفعتوں کی رفعتیں جو مل رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اہل بیت اطہار سے محبت کے بدلے میں مل رہی ہیں۔ اور یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ، اولاً تو یہ وہ مہینہ ہے جو عظمت والے مہینوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں اہل بیت اطہار کے اولو العزم شخصیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبتوں کو پوشیدہ و پنہا رکھ دیا ہے۔ ایک تو حضرت مولا کائنات حیدر کرار فاتح خیبر علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی سے اس مہینے کو نسبت ہے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مہینے کو نسبت ہے، اور پھر عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ عزیزو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت حضرات اہل بیت اطہار سے اس مہینے کو نسبت خاص ہو جانا۔ اب چونکہ گزشتہ ہی دن رجب المرجب کے 22 رجب گزرے ہیں، جس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، نیاز کی جاتی ہے، فاتحہ کی جاتی ہے، اور یہ مہینہ حضرات اہل بیت اطہار سے منسوب ہونے کی وجہ سے اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعتیں جو بخشی ہیں، مومنوں
کے دلوں میں جو ان کی محبتیں بخشی ہیں، اس محبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دنیا کا یہ حصہ نہیں، وہ حصہ نہیں، یہ کونا نہیں، وہ کونا نہیں، دنیا کے تمام کونوں میں جہاں جہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اہل بیت کے لیے ایصال ثواب نذر و نیاز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بھی ہمیں شکر گزار بندوں میں فرمایا ہے۔ جان لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کا عام بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں لوگوں کے شکر گزار ہونے کا سلیقہ عطا فرما دیا ہے۔ اہل بیت اطہار کا جو انعام ہے، جو اکرام ہے، انہی کے نانا حضرت امام جعفر صادق کے نانا، انہی کے دادا حضرت امام حسین ہیں، جو کربلا میں جنہوں نے شہادت پائی اور جنہوں نے اسلام کی آبیاری میں اپنے خون کو ایسا بہایا کہ آج ساری دنیا میں جو اس حقانیت کی اور اسلام کی باغ و بہار لہلہا رہی ہے، امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے جو اللہ نے جاری فرمایا ہے۔ یہ ان کا صدقہ ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت ہدایت سے مالا مال فرمایا ہے، اور حضرات اہل بیت کے قربانیوں کا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش خلق انسان تھے، بڑے اچھے اخلاق کے انسان تھے، بڑے پیارے اخلاق وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ آج اسی وہ ان کے سارے ان کے اندر ان کے نانا جان کا جو حصہ ہے، اللہ کے رسول کی اخلاق کریمہ کا جو حصہ ہے، وہ خلق عظیم ان کے اندر سرایت ہوئے ہیں، سمائے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کبھی کسی نے آپ کو بدخلقی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ ایسا حسن سلوک فرماتے، ایسا حسن سلوک فرماتے کہ غلام ان سے جدا ہونا کبھی گوارا نہیں کرتے، نوکر ان سے دور ہونا کبھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ حضرات اہل بیت اطہار کا خاصہ تھا۔ جس طریقے سے جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے، اسی طریقے سے علم و عرفان کی ایسی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ کے علم کی بلندی کو پہنچنے والا کوئی فرد وحید دنیا میں موجود تھا ہی نہیں۔ اس قدر بلندی علم و رفت کی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردگی اختیار کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سراج الائمہ کہا جاتا ہے، کاشف الغمہ کہا جاتا ہے، امام المجتہدین کہا جاتا ہے، امام الائمہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ امام جن کی امامت کو ساری دنیا مانتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال اگر مجھے امام جعفر صادق کی صحبت کے نہ ملتے تو میں تو ہلاک و برباد ہو جاتا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق ہیں کہ جن کے علم و فقاہت کا حال یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، او کما قال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقہاء اکرام، مجتہدین اکرام جتنے بھی ہیں سب کے سب ایسے ہیں گویا کہ امام اعظم ان کے والد ہیں اور یہ ان کے بچے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ علم و فقاہت میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ آج بھی پوری دنیا میں مسلمان، آدھے سے زیادہ مسلمان جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر چلنے والے اس مسلمان دنیا میں موجود ہے، اکثریت انہی کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ مسلک حنفی جسے کہا جاتا ہے، آج ہم بھی حنفی ہیں، آپ بھی حنفی ہیں۔ دنیا کے بے شمار خطوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اقتداء کرنے والوں کو موجود رکھا ہے۔ اس سے آپ کے حقانیت کی دلیل ہے جب انہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی، علم کے دریا جب ان پر امام نے بہائے، رموز و اسرار کے جو پردے ہیں ان پردوں کو جب ان سے ہٹایا، دور فرمایا، اور علم و معرفت کے وہ انمول موتی جو ان کے سینوں میں پیوستہ فرماتے چلے گئے، اور فیض کا دریا جو ان پر جاری فرمایا، جب اس فیض کے دریے سے سرشاری حاصل ہوئی، اس دریا سے جب انہیں سرشاری حاصل ہو گئی، آپ بے خود ہو کر کے فرماتے ہیں، زبان حق سے ارشاد فرماتے ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال مجھے نہ ملے ہوتے امام جعفر صادق کی شاگردگی کے، میں تو ہلاک و برباد ہو جاتا۔ الحمدللہ پتہ کیا چلتا ہے، آج ہم حنفی ہیں تو اس میں بھی امام جعفر صادق کا حصہ ہے کہ ہدایت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اہل بیت اطہار کا علم و عرفان کا سرچشمہ مذہب حنفی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا، ایک حصہ اس سے بھی جاری فرمایا ہے، اور دوسرے مذاہب بھی ہیں تو ان کے شہزادگان سے وہ حصوں کو سیرابی حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال عرض یہ
کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو مقام و رفعت عطا فرمایا ہے ان عظیم ہستیوں میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ کے متعلق سے بھی آپ کے زمانے میں لوگوں نے آپ کو بدنام کرنا، آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا، اس طریقے کے تمام حربوں کو استعمال کیا۔ اور آج بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ دنیا میں جس خطے میں بھی رسول اللہ کے خاندان والے ہیں ان کے ساتھ ساز باز تو ہوتا ہی ہے، چال بازیاں تو ہوتی ہی ہیں، نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہی ہیں۔ اسی طریقے سے زمانے ماضی میں بھی ہوا کرتا تھا، یا کہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ماضی ہی کا اثر آج بھی جاری ہے حال میں، اور استقبال میں بھی وہ اثر جاری رہے گا۔ مگر یاد رکھیں اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اس کی کوئی چیز اس میں نقصان نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، جب تک میری اہل بیت دنیا میں ہیں زمین والوں کے لیے امان ہے۔ جس وقت میری اہل بیت زمین سے اٹھا لیے جائیں گے زمین والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے قائم ہونے تک اہل بیت کو دنیا میں اللہ باقی رکھے گا، جب اہل بیت کو اٹھا لے گا تب قیامت کو قائم فرمایا جائے گا۔ بہرکیف انہی اہل بیت اطہار کا جو فیض کا سر چشمہ جنہیں کہا جاتا ہے، جسے منبع فیوز و انوار جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ہستی ایک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خلیفہ منصور نے آپ پر ایک مرتبہ آپ کے دربار میں جب لوگوں کو، بادشاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے، جو وارفتگی ہوتی ہے، جو دیوانگی ہوتی ہے، جو عقیدت مندانہ جو ان کا انداز ہوتا ہے، نہ وہ کسی بادشاہ اس پیسے دے کر کے وہ محبت کو خرید سکتا ہے، نہ دولت دے کر کے وہ محبت کو خرید سکتا ہے، نہ زمین دے کر کے وہ محبت کو خرید سکتا ہے۔ اہل بیت اطہار کو نہ دولت لٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ زمین دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ نہیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہر کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ان سے ایسی محبت کرتا ہے، اپنی جان مال اولاد سے زیادہ ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ محبت تو فطرت ہے، اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، وہ فطری محبت کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ جب یہ بات ہوتی ہے، محبت ان کے اندر غالب ہوتی ہے اہل بیت سے، تو بادشاہوں کو خدشہ لگا رہتا ہے، فرما رواؤں کو خدشہ لگا رہتا ہے، حکومت کرنے والے حاکموں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کب یہ اللہ کے رسول کے گھر والے کوئی ارشاد، کوئی فرمان، کوئی اعلان کر دیں اور پوری قوم ان کے پیچھے چلے جائے اور ہمارا معاملہ خراب ہو جائے۔ یہ ڈر سے وہ اہل بیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اس زمانے میں بھی خلیفہ کی حکومت کو ڈر لگا رہتا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق اگر کچھ فرما دیں تو میری حکومت کا تختہ تو پلٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جب یزید کا تختہ باقی نہیں بچا ہے تو یزید کی حمایت کرنے والوں کے تختے کیسے باقی بچ سکتے ہیں؟ حکومت تو انہی کی باقی رہے گی جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں روحانی طور پر حاکم بنایا ہے، اور قیامت تک کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طریقے پر چلنے والے اہل اللہ کی حکومت کو باقی رکھا گیا ہے۔ اور امور تکوینیہ کو تو اہل بیت اطہار کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے انہی کے فیض سے، انہی کے صدقے و وسیلے سے جاری کیا جانا ہے۔ یہ جو ڈر، یہ جو خوف ہے وہ سب کو حیران کر دیا کرتا ہے۔ بادشاہ کو بھی کسی چاہنے والے نے بادشاہ کے یہ کہہ کر کے ڈرا دیا کہ بادشاہ اب تمہاری حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے، امام نے تمہارے حکومت کو ختم کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ جب بھی حضرت امام جعفر صادق کو اپنے پاس بلاتا، بڑے عزت و احترام سے بلاتا، بڑے ادب و احترام سے بلاتا، انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا، بڑی شان و شوکت سے بٹھاتا، بڑے عزت سے کرتا اور انہیں واپس بھیج دیتا، تو یہ تعظیم اور تکریم، شان شوکت دیکھ کر کے دوسروں کو تو جلن ہونی ہے۔ جن کے دل میں ان کی محبت نہیں، اور اہل بیت کی محبت تین لوگوں میں سے ایک کے دل میں ضرور، تین حال میں سے ایک حال اس بندے کا خالی نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی شخص جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھے گا وہ تین حالتوں میں سے ایک حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا، یا تو وہ حلال کا نہیں ہوگا، یا تو ناپاکی میں ٹھہرا ہوا نطفہ ہوگا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تین حالتوں میں سے کوئی بھی حالت اس کے لیے نہیں ہے تو وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت کی محبت اگر دل میں ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کو مومن بھی بنایا ہے اور حلالی بھی بنایا ہے اور پاک بھی بنایا ہے۔
یہ اللہ پاک نے آپ کو پاک بنایا ہے، حلالی بنایا ہے، مومن بنایا ہے اگر اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل خاندان سے محبت ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ کی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ نعمت عظیمہ ہے، یہ نعمت کریمہ ہے، یہ نعمت رفیعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر دل میں کچھ میل آ رہا ہے، ان کے نام جیسے ہی آئیں تو دیکھیں حضرت علی کا نام آیا، چہرہ بگڑ رہا ہے تو سمجھ جانا کہ کہیں نہ کہیں یہ تین چیزوں میں سے ایک خرابی اس کے اندر موجود ہے۔ اہل بیت کے نام آنے پر چہرے بگڑ رہے ہیں تو سمجھ جانا یہ تین خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور اس میں ہے۔ اگر یہ خرابی نہیں ہوتی تو اہل بیت کے نام سے مسرور ہو جاتا اور محبت سے اس کے چہرے کھل اٹھتے اور یہ ان کے نام سے، ان کے ذکر سے مسرور ہو جاتا اور ان کے طریقے پر چلنے والا ہوتا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں وہ نعمت عظمی عطا فرمائی ہے۔ تمام اولیاء کاملین نے جس طریقے کو اپنایا ہے وہی اہل سنت کے طریقے پر ہم گامزن ہیں، اسی طریقے پر ہم چل رہے ہیں الحمدللہ۔ حضرت امام جعفر صادق کو جب لوگوں نے ان کے معاملات کو بادشاہ کے سامنے کہہ دیا، ایک شخص تھا جو ان سے نفرت کیا کرتا تھا، معاذ اللہ، اللہ ہمیں اس بلا سے، بری مصیبت سے بچائے، وہ بار بار کان بھرتا آخر کار یہ ہوا۔ اس سے ایک نصیحت ملتی ہے، بادشاہ کے پاس اپنے مقام پانے کے لیے جس زمانے میں بھی اہل بیت کے خلاف ساز باز کیا گیا، وہ ساز باز کرنے والوں ہی کو نقصان ہوا ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو شان و رفعت ہی عطا فرمائی ہے، عزت و بلندی ہی عطا فرمائی ہے۔ حکومت کے حاکموں کے دربار میں رہنے والے ہر زمانے میں یہ کوشش کرتے رہے کہ ان کی عزت کو گھٹا دیا جائے، ان کی شان کو گھٹا دیا جائے، ہمارا مقام وہاں ہو جائے یا اپنے لیے کوئی فائدہ ہو جائے دنیا کا، تو جان لو دنیا کا فائدہ بھی، آخرت کا فائدہ بھی اہل بیت کے فیض کرم سے ہی اللہ جاری فرمانے والا۔ اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی کرنا چاہے تو نقصان ہی ملنے والا۔ اس زمانے میں بھی اس نے بھی ویسا کیا۔ آخر کار بلایا گیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بادشاہ کا تخت، مطلب بادشاہ اس تخت کے لیے اپنے سگے بھائیوں کو قتل کر دیتا ہے، اپنے خاندان والوں کو قتل کر دیتا ہے، اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے تخت پر بیٹھنے کے لیے۔ وہ مسئلہ ہوتا ہے، تخت یہ بڑا نشہ ہوتا ہے۔ حکومت کا نشہ بھی سب نشوں میں سے ایک بڑا نشہ ہے۔ وہ حکومت کا نشہ جسے ہو جاتا ہے تو وہ کسی اور چیز کو سمجھتا ہی نہیں، وہ ہر بری بات کو اپنا لیتا ہے، ہر غلط کو اپنا لیتا ہے، بس حکومت کو اپنانا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ظلم کیا ہے، حق کیا ہے، حلال کیا ہے، انصاف کیا ہے، بے انصافی کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، بس وہ آگے بڑھنا اس کا کام ہوتا ہے۔ تاتار کو یاد کر لیں، چنگیز کو یاد کر لیں کہ کیسے طریقے کی حکومتوں کو انہوں نے کیا، ایسے یزید کو یاد کر لیں کیسی حکومت اس نے کیا۔ اللہ کے رسول کے شہزادوں کے ساتھ اس نے بدسلوکی کر ڈالی۔ بس نشہ تھا تو کیا نشہ تھا؟ تخت کا نشہ تھا، حکومت کا نشہ تھا۔ عامر بن سعد نے بھی کیا کیا؟ تخت کا نشہ تھا، حکومت کا نشہ تھا، اس نے بھی کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ بدسلوکی کی۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہکا دیا گیا، بلایا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق سے منصور عباسی نے پوچھا کہ بھئی حضرت، ہم نے سنا ہے کہ آپ ہماری حکومت کا تختہ پلٹنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی ساز باز آپ کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا خدا کی قسم ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جس کو میرے باپ دادا نے ٹھوکر سے مار دیا، جس کو چھوڑ دیا، وہ میں کیسے اس کی خواہش کر سکتا ہوں؟ گویا کہ آپ نے یہ بتا دیا ہے بھائی مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، جو تم جس تخت پر بیٹھے ہو اس تخت پر بیٹھنے کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ اس لیے حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ولایت عظمی اور قطبیت کبریٰ، غوثیت عظمی کے اس مقام پر فائز فرمایا ہے کہ قطب الوجود جسے کہا جاتا ہے، کائنات کو جو قائم رکھا گیا ہے، اس ایک بزرگ کی برکت سے اللہ پاک قائم فرماتا ہے۔ اس مقام پر فائز ہونے والے بزرگوں میں سے ایک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکومت اور تختوں کی حاجت ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کی حکومت ایسی فرمائی ہے۔ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے، سفر فرما رہے تھے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے کپڑے پرانے ہو گئے، مجھے کپڑے عطا فرما۔ آپ کے ساتھ ایک دیوانہ ہو لیا تھا۔ دیوانوں کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، بھلا ہوتا ہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، مگر ہوتا ضرور ہے۔ عقیدت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ جو دیوانگی میں ساتھ لگے رہتے ہیں وہ دیوانوں کا حال عقل والوں کے بلند مقام والوں سے بہتر حال اللہ فرما دیتا۔ حال کیا ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ کچھ دیر آپ دعا فرمائے، اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بڑا تشت رکھا ہوا ہے اور اس میں عمدہ قسم کا لباس ہے۔ حضرت نے اس لباس کو زیب تن فرمایا، جو پہلا لباس تھا اسے اتار دیا۔ جو دیوانہ تھا پیچھے سے عرض کرتا حضور
آپ کے ساتھ میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوا چلا رہا ہوں، وہ جو اتار دیا آپ نے لباس وہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ آپ اس کے طلب کرنے کے انداز سے خوش ہو جاتے اور آپ اسے عطا فرما دیتے۔ آپ سوچیں کہ اس کا حال کیا ہوگا کہ بھئی جسے وہ نعمت مل جائے، وہ نعمت کیا ہوگی وہ پتہ کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں جسے ان نعمتوں سے فائدہ مل چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اہل بیت سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں کیسی کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ رکھ دیتا۔ وہ جانتے ہیں کہ بھئی ہم نے پہن لیا ہے تو اب ہمیں نہ قبر گلا سکتی ہے، نہ حشر میں جہنم ہمیں جلا سکتی ہے۔ ان کی کپڑوں کی برکت اور نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور مغفرت پر ہمارا خاتمہ فرمائے گا۔ یہ ایمان و یقین ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ان سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص نے کہا حضور میں حج کو جا رہا ہوں، میں حج کو جا رہا ہوں اور یہ 10,000 سونے کے سکے آپ رکھیں، میں جب تک کہ حج سے واپس آ جاؤں گا، میں پورے بیوی بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ جا رہا ہوں، میں جب واپس آؤں گا تو میں یہاں رہنے کے لیے ایک گھر چاہتا ہوں، آپ میرے لیے گھر خرید کے رکھ لیں، جو بہتر و مناسب سمجھے آپ دے دیں، آپ کو بنا کے چلا گیا۔ جب وہ حج کے لیے گیا، واپس آیا، اس کے بعد میں حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں نے آپ کو 10,000 سونے کے سکے دیے تھے، ایک گھر خریدنے کی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، اس کا معاملہ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا معاملہ کیا ہوا؟ وہ جیسے ہی حج کو گیا حضرت نے پورے 10,000 سونے کے سکے غریبوں میں بانٹ ڈالے، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ غریبوں میں تقسیم کر دینے کے بعد میں وہ آیا، پھر پوچھا، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر خرید لیا۔ وہ گھر کیا ہے کہ ایک دیوار رسول اللہ کے گھر کی ہے، ایک دیوار حضرت مولا علی کے گھر کی ہے، ایک دیوار امام حسن کے گھر کی ہے، ایک دیوار امام حسین کے گھر کی ہے، چاروں طرف تجھے اہل بیت کا سہارا میسر آ گیا۔ کہا حضور لکھ کے عطا فرما دیجئے۔ دیوانے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، حضور لکھ کے عطا فرما دیجئے۔ آپ فرما دیے میرا ایمان ہے، مگر میں وہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاننا چاہتا ہوں جو آپ کی زبان سے جاری ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا قلم اور کاغذ منگوایا، لکھ کر کے دے دیا۔ باپ وہ جو شخص تھے وہ لے کر کے گئے اپنے گھر والوں کو، بچوں نے، بیوی نے پوچھا بھائی گھر کہاں ہے، کس گھر میں اترنا ہے؟ بولے گھر کا تو سودا تو ہو گیا ہے، گھر تو خرید لیا ہے، مگر گھر یہاں نہیں ہے وہاں ہمیں ملنے والا۔ یہ گھر نہیں ہے جو دنیا کا ہمیں فکر تھی، یہ نہیں، ہمیں وہ گھر ملنے والا ہے جہاں ہمیں جا کے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جہاں خدا کی رحمت میں ہمیشہ رہنا ہے، جنت کا گھر ہمیں مل گیا ہے۔ اور وہ جب وہ خوشی سے جانے والے ہیں تو ان کے بیوی بچے بھی کیسے ہوں گے؟ وہ بھی تو اہل بیت کے دیوانے ہوں گے، وہ بھی تو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ بھی شکر ادا کر کے زندگی کو گزارنے لگے۔ جب ان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ کاغذ جو حضرت کا لکھا ہوا ہے رکھ دینا اور ایسے ہی دفنا دینا، اس کو رکھ کے اس کے ساتھ مجھے دفنانا، رکھے بغیر نہیں دفنانا۔ انتقال ہو گیا، کفن میں اس کاغذ کو رکھ کر کے انہیں دفنایا گیا۔ دوسرے دن صبح پر وہی کاغذ ان کی قبر پر پھر مل گیا، اور اس قبر پر جو کاغذ ملا ہے پلٹ کے پیچھے لکھا ہوا ملا، خدا کی قسم خدا نے حضرت جعفر صادق کے وعدے کو پورا فرما دیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی حکومت عطا فرما دی کہ وہ نعمتیں انہیں عطا فرما رہے ہیں، وہ عظمتیں انہیں عطا فرما رہے ہیں۔ یہ نعمت جو عطا فرمائی گئی ہے یہ اللہ والوں کی الگ شان ہوتی ہے، اللہ والوں نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ بہرحال تو یہ شان ان کی طاقت و قوت، یہ ان کی حکومت کا حال ہے، تو تخت کی وہ کیا حاجت رکھیں گے؟ حکومت کو وہ کیا چاہیں گے؟ کسی تخت پر بیٹھنے کی کیا خواہش رکھیں گے؟ وہ امت کی اصلاح، امت کی فلاح، امت کی بھلائی، امت کی نجات اور امت کی آسودگی، امت کو گناہوں سے بخشش کی طرف لے جانے والی فکر ہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اسی پر ان کی زندگی گزرا کرتی ہے۔ الحمدللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی چیز پر اپنی زندگی کو پورا فرمایا، اور حسد اور بغض نے آپ کو لوگوں میں اس قدر تھا کہ جو آپ سے بغض و حسد رکھنے والے تھے زہر دے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ مگر خلیفہ منصور عباسی کے بارگاہ میں وہ جو شخص تھا، دربار میں جو شخص تھا، اس کو حضرت نے کہا، حضرت نے جیسے کا انکار کر دیا، اب خلیفہ نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہا نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اسے قسم ہی دلا دیں، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کے بتا دے۔ تو اس شخص نے قسم کھانا شروع کر دیا۔
قسم کو کس طریقے سے اس نے کھایا؟ رب میں قسم ہے اس رب ذوالجلال پروردگار کے جو عالم الغیبی و شہادہ ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں ایسے مت کھاؤ، قسم ایسے مت اٹھاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں ویسے قسم اٹھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ برئت من حول اللہ وقوتہ والنجاة الى حولی وقوتی لقد فعل جعفر کذا وکذا وقال کذا وکذا، فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ قسم ایسے نہیں، میں جیسے تمہیں دلاؤں ویسے قسم کھاؤ۔ کیا قسم آپ نے فرمایا؟ اللہ کی ضمانت سے ہٹ کر اپنی قوت اور اپنے کرتوت کی طرف میں پلٹ کر کے آتا ہوں، اللہ کی حمایت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی ضمانت سے میں ہٹ گیا اور میں اپنے کرتوت کی طرف میں آ گیا۔ اور حضرت امام جعفر نے ایسا ایسا کہا، ابھی اس کی زبان سے وہ قسم کے الفاظ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اسی جگہ پر گر کے دم توڑ دیا۔ منصور دربار میں ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ منصور نے پوچھا آپ کے، کہا کہ حضرت اس نے جو الزام لگایا تھا آپ پر وہ جھوٹ تھا، آپ اس الزام سے بری و پاک ہیں، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو پاک صاف گھرانے میں پاک صاف ستھرا بنایا ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت کے شاگرد تھے حضرت ربیع، انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ قسم اٹھا رہا تھا، وہ بھی خدا کی قسم اٹھا رہا تھا، مگر آپ نے اس قسم کو دوسرے طریقے سے کیوں اٹھوایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، جس بندے نے قسم اٹھائی تھی اس کا انداز کیا تھا؟ خدا کی تعریف و توصیف بیان کر رہا تھا، خدا کی عظمت بیان کر رہا تھا۔ قاعدہ یہ ہے اللہ کی قدرت کا، جو بندہ خدا کی عظمت و قدرت کا بیان کرتا ہے، شان و رفعت کا بیان کرتا ہے، اگرچہ وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے مگر وہ عذاب مؤخر یعنی دیر کر دیا جاتا، فوراً اس پر عذاب نہیں اترتا ہے، بعد میں اترے گا۔ عذاب کا مستحق ہے، عذاب تو ملے گا مگر وقتی طور پر وہ عذاب ٹل جائے گا۔ میں نے یہ چاہا کہ فوراً اس پر عذاب اترے، فوراً اس کو معلوم ہو جائے کہ جھوٹ کا نتیجہ کیا ہوتا، اس لیے میں نے اس کو اس طریقے سے قسم دلائی کہ جس سے اب عذاب ٹلنے والا نہیں، اللہ کی سزا ٹلنے والی نہیں، فوراً اس پر سزا اترنے والی تھی۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور آپ کی عظمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شان والے شخصیتوں سے محبت کرنے والا بنایا، ان کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ان کی محبت ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کے ملنے کا سبب ہے۔ تو محبت مومن بھی ہماری مغفرت کا سبب ہے، تو پھر مومنوں کے سردار جو پیشوا ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، جن کو ساری دنیا امام مانتی ہے، ایسے ائمہ کی محبت ہمارے لیے باعث نجات کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہم اہل بیت سے محبت رسول اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، رسول اللہ کے نسبت سے کرتے ہیں، رسول اللہ کے رشتے سے کرتے ہیں۔ یقیناً اس محبت کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی سچی رفعت و شان عطا فرمائے، ان سے حقیقی محبت عطا فرمائے، رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے تمام اصحاب کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کے دروازے سے ہمیں گزارے، اور ہمارے لیے بخشش اور رحمت کا حق ہے وہ حصہ ہمارے لیے مقرر فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بچوں کے لیے اسباب و سہارے، کفو و نگہبان مہیا فرما۔ مولا عالم اسلام میں امن امان چین سکون عطا فرما، مولا ہمارے ملک میں امن امان عطا فرما، ہمارے شہر میں امن امان عطا فرما، چین و سکون و سلامتی عطا فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا ہم تمام کو صراط مستقیم پر قائم دائم فرما، ہدایت پر قائم فرما، کفر شرک ضلالت گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔